بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تصوف اور سلوک کے عنوان پہ یہ 5واں کلپ آپ کے سامنے آ رہا ہے، تصوف کے ثبوت کے حوالے سے۔ کتب احادیث میں حدیث جبرائیل اصول دین میں اس کے بیان میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث جبرائیل میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان کیا گیا ہے، اور اس کی وضاحت احادیث میں کچھ یوں آتی ہے: قال اخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک قال لی یا عمر اتدری من السائل قلت اللہ ورسولہ اعلم قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم او کما قال۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، آپ جانتے ہوئے سائل کون تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اور اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال امام مالک من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ آپ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کہ جس نے فقہ بغیر تصوف کے حاصل کیا وہ زندیق ہوا، اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ حاصل کی وہ فاسق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کیا فقط تحقق وہ محقق ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کے بعد یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کے انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے، اور اس حدیث میں ان تینوں چیزوں کو، فقہ، کلام اور تصوف کو جمع کر کے یعنی وہ بیان کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام کا بیان ہوتا ہے، اعمال کا بیان ہوتا ہے، اور اعمال کا بیان ہے، اور ایمان سے مراد عقائد جو علم کلام ہے، اور احسان سے مراد تصوف ہے جو صدق کے دل سے توجہ اللہ حاصل کرنے کے بعد عبادت کی جاتی ہے۔ مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے۔ تصوف اور سلوک، تصوف اور کلام لازم اور ملزوم ہے، کیونکہ تصوف بغیر کلام کے اور فقہ بغیر تصوف کے بے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے، اور فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے مقبول نہیں ہوتا۔ تو اگر ان چیزوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، حدیث جبرائیل کو بنیاد سے ایمان سے شروع کریں، اعمال سے، احسان سے، تو یہ بات سمجھ آئیں گی۔ یہ مجموعہ ہے، گویا جزو دین تصوف ہے، اور یہ ایک اصول ہے، انتفاع جز مستلزم ہوتا ہے انتفاع کل کو۔
یعنی اگر تصوف کا انکار ہوگا تو دین کا انکار ہو جائے گا۔ تو جو عالم دین والا تصوف سے دور ہے، تصوف کی وہ معلومات یا تصوف کے معاملات، ان علوم اور فنون سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا، تو حدیث جبرائیل کی نظر میں اور اس کے اصول کے مطابق وہ انسان نہ وارث رسول بن سکتا ہے اور نہ نائب رسول ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے اگلے کلپ میں آپ کو بعثت رسالت کے مقاصد میں بھی میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء حدیث میں کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس حدیث مبارکہ سے وہ علماء مراد ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو ان تینوں اجزاء کو جنہوں نے جمع کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دین کی تعلیم کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین، وہ تعلیم پہنچائی۔ حدیث جبرائیل آپ دیکھیں وہ 3 اجزاء ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ ان تینوں سے مرکب ہے جسے سلوک کہا جاتا ہے، جسے احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر بالفرض والمحال یہ تسلیم کر لیا جائے یہ تصوف اور سلوک بدعت ہے، تو ماننا پڑے گا کہ دین مرکب ہے بدعت سے، اور جب دین مرکب بدعت سے ہوا تو پورے کا پورا دین بدعت ٹھہرا۔ تو گویا ہم تصوف کا انکار کر کے دین کا انکار کرنے والے بنتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں حدیث جبرائیل کو بار بار غور سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اس حدیث جبرائیل کو سمجھ کے پھر اللہ والوں کے ساتھ اپنا روحانی اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنے باطن کی تزکیہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔